یہاں رہ کر ہم تڑپتے ہیں, ہم روتے ہیں کہ ہم مدینے جائیں, مکے جائیں, کعبہ دیکھیں, لیکن کبھی آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ 24 گھنٹوں میں آپ کے کتنے گھنٹے حرم شریف میں گزرتے ہیں؟ اللہ, اگر آپ یہ کیلکولیٹ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہاں کبھی غور بیٹھ کے ذرا کیلکولیٹ کریں, حساب کریں, تو شاید ٹوٹل ملا کے 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے, کسی کے 4 گھنٹے, بہت ہو گئے تو 5-6 گھنٹے, یعنی آؤٹ آف 24 آورز آپ کے کتنے گھنٹے کہاں گزر رہے ہیں؟ اب اس میں ہوٹل میں گزر رہے ہیں, ہوٹل کی لابی میں گزر رہے ہیں, ریسٹورنٹ میں گزر رہے ہیں, شاپنگ میں گزر رہے ہیں. اچھا پھر واپس پھر آ کے رونا ہے, پھر یاد آنی ہے. تو بھائی جتنا وقت گزارنا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گزارتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم ایک بار ایک قافلہ لے کر مدینہ شریف گئے تھے, تو ایک اسلامی ماشاء اللہ بڑے دیوانے تھے, بڑے روتے تھے مدینہ شریف کے لیے. انہوں نے ایک کمال کام کیا, وہ ہمارے قافلے میں تھے, ان کے پاس ہوٹل کا بیڈ بھی تھا, شیئرنگ میں وہ رہتے تھے, مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں آتے تھے. تو میں نے کہا یہ کہاں ہے, یہ روم میں کیوں نہیں آتے؟ تو کہتے حرم سے آتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کدھر رہتے ہو بھائی؟ تو کہتے ہیں میں نے ہوٹل میں کیوں رہنا ہے, کمرے میں تو میں ساری زندگی سوتا ہوں, میں نے مسجد نبوی شریف میں ہی رہنا ہے. حالانکہ وہ رمضان نہیں تھا, کوئی اعتکاف نہیں تھا, وہ ادھر ہی رہتے تھے, بس وہ کپڑے چینج کرنے آ گئے, تھوڑی دیر کچھ کھانے پینے آ گئے, پھر حرم شریف چلے گئے. تو واقعی وصول کیا انہوں نے. اگر ادب کے ساتھ کوئی وہاں پڑا رہے, پڑے ہی رہنے سے کام ہو. اچھا اب یہاں ایک اور بڑا پرابلم پتہ ہے کیا اشفاق بھائی, میں نے بہت غور کیا, زیادہ دیر مسجدین کریمین میں ہم کیوں نہیں بیٹھ پاتے, یا ہمارے لوگ کیوں نہیں بیٹھ پاتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمیں انفرادی عبادت کی عادت ختم ہو گئی ہے. اللہ, ہمیں اجتماعی عبادت کی عادت ہے. آپ ہمیں اجتماع میں بٹھا دیں 2 گھنٹے, نعت خوانی میں بٹھا لیں, کہیں دوستوں میں بیٹھ کے بٹھا دیں, ہیں ہم کسی جگہ بیٹھ کر سب کے ساتھ تو کچھ عبادت کر بھی لیتے ہیں. صحیح ہیں ہم صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں گے, ہم تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. ہم اکیلے بیٹھ کر 1 گھنٹہ کبھی اپنے پاکستان میں عبادت کی ہے؟ 1 گھنٹہ بیٹھ کر تلاوت کی ہو, تسبیح پڑھی ہو, کوئی فکر آخرت کی ہو. اور حرمین طیبین میں انڈیویجول عبادت کرنی ہوتی ہے. اب ظہر پڑھ لی آپ نے, عصر تک بیٹھنا ہے, عصر پڑھ لی مغرب تک بیٹھنا ہے, مغرب پڑھ لی عشاء سے فجر تک کا ٹائم ہے. آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے نا موبائل نکلتا ہے, جاتے بڑی توجہ کے ساتھ ہیں کہ میں نے جناب اتنے قرآن پڑھ لینے ہیں, تو اتنی تسبیح پڑھ لینی ہے, تو میں نے تو اٹھنا ہی نہیں ہے. 15-20 منٹ کسی کا ٹیمپرامنٹ چلتا ہے, کسی کی آدھا گھنٹہ بیٹری چلتی ہے, کسی 1 گھنٹہ چل جاتی ہے, عادت نہیں ہے. عادت نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ موبائل نکلے گا. اچھا اس کے بعد دوست تلاش کریں گے, یار کوئی ہے کوئی جس کے ساتھ جا کے بیٹھوں باتیں کروں. حرم شریف کے اندر بھی فضول باتیں ہو رہی ہوں گی, سیاست پر باتیں ہو رہی ہوں گی, حالات حاضرہ پر بڑی بڑی آواز میں کہہ لگائے جا رہے ہوں گے. اچھا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کال کرنے کے لیے آواز بھی اوورسیز والی چاہیے. اچھا تو وہ حرم شریف سے جب پاکستان بات کرتے ہیں نا, تو میرا خیال ہے 500-600 نوازی سن رہے, ہلو ہلو, ایسا لگ رہا ہے پاکستان آواز پہنچا رہے ہیں. اچھا ارے فون کے بغیر پہنچا رہے ہیں. ایسا سمجھ بغیر فون کی آواز اسلام آباد یا گجرانوالہ پہنچ رہی ہے, تو وہ اتنا چیخ رہے ہوں. اچھا پھر وہ جو باتیں ہو رہی ہے سب سن رہے ہیں, او بچے دا کی حال ہے, تو فلاں کیا کر رہا ہے, تو وہ سو گیا کہ نہیں سویا؟ ارے بھائی وہ سو گیا, ادھر والے اٹھ گئے, ٹھیک ہے نا. تو اتنی بڑی آواز میں گفتگو, یہ سوتا ہوا جاگ گیا, وہ برابر والا سویا والا جاگ گیا, وہ بچے کا سلانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اچھا پھر اس فون کا جو اشفاق بھائی غلط استعمال وہاں ہو رہا ہے, کاش یا تو فون چھوڑ کے چلے جائیں, یا ایٹ لیسٹ ہوٹل میں رکھ کے آ جائیں, یا کم از کم حرم شریف کے اندر وہ چھوٹا والا ایک فون لے جائیں جس میں ویڈیو اور یہ سوشل میڈیا نہ ہو. اب ایک عجیب تماشا پتہ ہے کیا ہے, لوگ اب یا تو پتہ نہیں ان کا دماغ نہیں چلتا یا کیا ہے, وہ لائیو اپنے گھر والوں کو منظر دکھانا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو کہ دونوں طرف کی ویڈیو کھولنا ضروری نہیں ہے. جی آپ نے اگر کعبہ شریف کے سامنے ویڈیو کسی کو دکھانی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو تو کہیں اپنا کیمرہ بند کریں. تو وہ کعبہ شریف تو گھر والے دیکھ رہے ہیں, آپ کے گھر والوں کو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, تو وہ ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ خواتین ہیں بعض اوقات کس حال میں بیٹھے ہیں, کس حال لیٹا ہوا ہے کوئی اپنے بستر پر, اس کو عجیب سا بعض اوقات منظر ہوتا ہے, آپ دوسرا کا فوکس بھی تبدیل کر رہے ہیں. یہ ادب کی جگہ ہے, موبائل جیب میں رکھیں, عبادت کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں واقعہ نہیں بھولتا, ایک بار میں خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہوا, تو اللہ کی رحمت سے باب جبرائیل سے مجھے داخلے کی اجازت مل گئی. بڑا نارملی وہاں ملتی نہیں ہے, پرانی بات ہے, اب تو بہت ہی کم موقع ملتا ہے. تو میں عین قدموں میں جا کر میں نے نوافل وغیرہ پڑھنے تھے, میں نماز پڑھنی تھی شروع کی میں نے, تو میرے بالکل آگے ایک صاحب بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ, ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی بھی تھی, اور وہ تسبیح نکال کر پڑھ رہے ہوں گے یا دعائیں کر رہے ہوں گے. میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا, پتہ نہیں ان کو تھوڑی دیر بعد کیا ہوا, ان کو سمجھ پڑ گئی, انہوں نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھ لیا. اب جب دیکھ لیا نا, تو اب انہوں نے باقاعدہ اپنا موبائل نکالا, اور اب وہ جو سیلفی والا انداز ہوتا ہے نا, وہ شروع ہو گئی. میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز میں ویسے ہی بندے کا دھیان بٹتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد میں دیکھتا رہا, پھر میں نے اس کے کان میں ایک بات کہی, کاش یہ بات تمام زائرین کو سمجھ آ جائے. میں نے اس کے کان میں ایک بات کہی کہ ایک بات بتائیں, بادشاہ کے دربار میں آ کر کسی غلام پر توجہ دینا کیسا ہے؟ آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے آپ اپنے آپ درود پاک میں عبادت میں مگن تھے, اب آپ کیا کام کر رہے ہیں؟
تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ کیوں نہ آ جائے یار، میرے آقا کا در تو وہ ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، یا سارے فقیر ہیں، سارے غلام ہیں، آپ غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی توجہ تو شہنشاہ کی طرف ہونی چاہیے، آپ کی توجہ تو دربار رسالت کی طرف ہونی چاہیے۔ اور بالکل اسی طرح کعبہ شریف میں آپ رحمان کے گھر پہ موجود ہیں، اس کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں اس میں ان تمام مشہور لوگوں کو بھی پرابلم ہوتا ہے، ان مذہبی رہنماؤں کو بھی مشکل ہوتی ہے، اور الٹا لوگ ہی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ جب لوگ سیلفیاں بناتے ہیں تو لوگ بھی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یار ان کو حرم پاک میں بھی چین نہیں ہے۔ واللہ ہم خود تکلیف میں ہیں، لیکن اس قوم کو کون سمجھائے کہ جو وہاں تلاش کر رہی کہ میری سیلفی کسی کے ساتھ بن جائے، یعنی ان کو شرم نہیں آتی کہ کعبے کو پیٹ کر کے سیلفی بنا کے بھیج رہے ہیں، گنبد خضرا کو پیٹ کر کے آپ سیلفی بنا رہے ہیں، بعض اوقات تو سنہری جالیوں کو پیٹ کر کے کہ یار میں اپنی تصویر بنا کے بھیجوں۔ آپ سوچیں یہ کیسا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہاں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ تو فوکس یہ کیجئے کہ میں نے حرمین طیبین میں وقت گزارنا ہے، ایک لمحہ بھی فضول نہیں گزارنا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ دوستوں سے بھی الگ ہو جائیں۔